اب اس میں یہ بڑا اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی ایسی ہستی مل جائے جس کے قلم میں تار نہیں، دریا ہوں، سمندر ہوں، اور وہ بانٹ بھی رہی ہو، اور ہمت پہ بات ہو کہ بندہ جتنا دامن پھیلائے، جتنا سمیٹ سکے سمیٹ لے۔ تو یہ تاریخ اسلام میں بھی تبع تابعین کے بعد بہت شاذ رہا ہے۔ لوگوں نے زندگیاں اس میں خرچ کی، سفر کیے، تلاش کیے ایسے لوگ، اور بعض لوگ ایسے بھی دنیا سے چلے گئے جو زندگی بھر تلاش کرتے رہے، انہیں کوئی بندہ ملا نہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ ہم تو تلاش میں نہیں نکلے تھے، ہمیں تو شیخ نے بتایا کہ میرے پاس یہ دولت ہے، آ جاؤ تم بھی لے۔ عجیب بات ہے، بس اللہ کریم کا ایسا منظور تھا۔ تو اگر یہ سعادت نصیب ہوئی ہے اور الحمدللہ، تو پھر دو باتوں پہ متوجہ رہیے۔ ایک تو ساتھیوں کو مطالعہ کی عادت نہیں ہے، مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے اخبار، رسالے، جرائد چھپتے ہیں ان میں مضمون کم اور اشتہار زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ مضامین سے اور رسالے کی فروخت سے اشاعت میں کچھ نہیں ملتا، سارا پیسہ تو اشتہارات سے ملتا ہے۔ ایک شعبہ ہوتا ہے رسالوں کی مینجمنٹ میں، اشتہار حاصل کرنے کا اور چھاپنے کا، الگ سے ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے۔ سارے رسالے اسی پہ زندہ رہتے ہیں۔ المرشد میں تو کوئی اشتہار نہیں ہوتا، کوئی ایک دو ساتھی وہ بھی سادہ سا اشتہار ہو برکت کے لیے دے دیتے ہیں، ورنہ کوئی اشتہار نہیں ہوتا، نہ کسی صابن کا، نہ تیل کا، نہ چائے کا، نہ سگریٹ کا، نہ کوئی اچھا نہ برا، نہ کپڑے والوں کا، نہ جوتے والوں کا، کوئی بھی نہیں ہوتا، چونکہ مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا اشتہار چھپے گا اتنا کوئی چند لفظ اور چھپ جائیں جو لوگوں کے کام کے ہوں۔ اب اگر آپ برکات بھی لینا چاہتے ہیں، پڑھنے کا تکلف المرشد کا بھی نہیں کرتے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اکثر لوگ جو حلقے ذکر میں نہیں ہیں وہ المرشد پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن والوں نے قرآن کی تفسیر شروع کر دی، وہ 2 سال تک چلاتے رہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کے زیادہ ساتھیوں نے اسے بالالتزام دیکھا ہو۔ دیکھتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا، سب سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، کوئی اور کچھ بیشتر خواتین میں سے سننے کو ملا کہ یہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ نے بہت کم توجہ کی، 2 سال تک چلتا رہا۔ حالانکہ وہ بڑا مزیدار پروگرام ہوتا تھا کہ آپ اپنا قرآن مجید ترجمے والا لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج فلاں سبق 2-3 آیتیں ہوں گی، ادھر سے بھی ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر سن لیں، بہت مزے کی بات تھی۔ تو کم از کم 19-20 سپارے تو نشر ہوئے، پھر انہوں نے روک دیا کسی وجہ سے، اب سنا پھر کہہ رہے تھے پھر شروع کریں گے۔ یعنی آپ مطالعہ بھی نہ کریں، کتابیں بھی نہ پڑھیں، المرشد بھی نہ پڑھیں، بات بھی نہ سنیں، تو کیسے بات بنے گی؟ ذکر کے لیے ویسے وقت نہیں ملتا۔ اب اجتماع میں آپ تشریف لاتے ہیں، جو بندہ 2 دن 3 دن رہتا ہے وہ جا کے ہفتہ ریسٹ کرتا ہے اور مٹھیاں بھرواتا رہتا ہے، مر گیا، تھک گیا۔ تو ہم جو ساری عمر یہاں بیٹھے ہم بھی تو انسان ہی ہیں۔ اجتماع ہو یا نہ ہو، ہمارے معمولات تو وہی ہیں صبح سے رات تک۔ تو اور کسی کام میں آپ روز دفتر جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز ہل چلاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز دکان پہ جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز کارخانے میں جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے۔
2 دن ذکر کے لیے آ جاتے ہیں، اس میں تھک جاتے ہیں، کوئی زمین پہ لیٹ نہیں سکتا، کوئی زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے گھٹنے ٹیڑھے ہیں، کسی کا کچھ ہے، یار کچھ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو دے رہے ہیں زبردستی ہی دے رہے ہیں، ہم پہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ اپنی طلب سے لینا، اپنی بھوک سے لینا وہ اور بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے کوشش کیجئے دونوں پہلوؤں پر، مطالعہ کی عادت ڈالیے، ضرور پڑھیے۔ المرشد کے 30-40 صفحے ہوتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد آتا ہے، تو ایک ورق بھی روز پڑھیں تو مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جو پڑھتے ہیں وہ تو دوسرے دن ختم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نا وہ ختم ہو گیا، فلاں مضمون سمجھ نہیں آیا، اسے پھر پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ کے بیشتر سوال وہ ہیں جو کتنی دفعہ شائع ہو چکے ہیں، اگر آپ مطالعہ کرتے ہوتے تو ان کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے نہیں کہتا کہ میں سوال پوچھنے سے منع کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ مطالعہ کیجئے سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے کتنی بے شمار لوگوں نے، گنا نہیں جا سکتا کہ کتنے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور سیرت مبارک پر لکھنے کی سعادت حاصل کی، متقدمین سے لے کر آج تک بے شمار کتابیں ملتی ہیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، ذکر و مجاہدے میں محنت کریں، کیفیات دل میں آئیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور ساتھ مطالعہ بھی ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور عجائبات کا صدور معیار نہیں ہے، معیار اصلاح نفس اور اصلاح قلب ہے۔ جتنا یقین پختہ ہو، جتنا اعتبار نصیب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا سمجھیں کہ ذکر سے فائدہ ہو رہا ہے، اور جس قدر اعمال و کردار میں اللہ اصلاح کی توفیق دے، گناہ سے ڈر لگنے لگے، نیکی پسند آنے کی طلب آئے، کیونکہ مان تو آخر سارے جائیں گے، بات یہیں آ کے اٹک جائے گی کہ میدان حشر میں تو سارے کافر بھی کہیں گے کہ ہم نے جنت دوزخ بھی دیکھ لی، بار الہ تیری بارگاہ بھی دیکھ، اب ہمیں دنیا میں بھیج، دیکھ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں کتنے۔ فرمایا وہ ماننا وہ تب تھا جب میرے نبی کے کہنے پہ مانتے، اب دیکھ کے تو انکار کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ تمہارے پاس چوائس جب تھی تب تم نے انکار کیا، اب تمہارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تو اب مانو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ اب ماننے کا کوئی فائدہ ہے، اب جاؤ جانا۔ تو اللہ کریم توفیق دے تو دونوں پہلوؤں پہ محنت کیجیے، روزی بھی کمانا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، زندگی کے سارے بکھیڑے ہیں اور سارے کرنا ہے، لیکن اگر ان پہ اطاعت پیغمبر کی چھاپ لگ جائے تو یہ سارے رکوع و سجود بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو اپنے بچوں کو کھانا دیتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، اس پہ بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمہ واجب تھا نان و نفقہ، تو فرمایا واجب کی تعمیلی عبادت ہوتی ہے، اب نماز فرض ہے تو نماز کی ادائیگی عبادت ہے نا، تو اگر نان و نفقہ واجب ہے تو واجب کی ادائیگی عبادت ہے نا، تو بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ یعنی زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی چھاپ لگے۔